آپ کو پتہ ہے کیا آج لگتا ہے زیادہ کو پتہ نہیں ہے کیونکہ کم آواز آ رہی ہے کہ آج فادر ڈے ہے اور ساری دنیا کے اندر باپ کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. اس کی محنت، اس کی ساری زندگی کے بارے میں آج لوگ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اس کو. اوکے، بائبل مقدس کے مطابق ہم جانیں اور سمجھیں کہ ایک باپ کی شفقت اور ایک باپ کی مہربانی کیا ہے. متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 9ویں آیت، ایک آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لکھا ہے، اے ہمارے باپ، اے ہمارے، سب نے بولنا ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. آمین. آج ایک اسپیشل ڈے ہے جس میں باپ کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اور خداوند یسوع مسیح وہ ذات ہے جس کو آسمان سے باپ نے بھیجا ہے. ہیلیلویا. کس نے بھیجا ہے؟ آواز ذرا تھوڑی سی اونچی رکھیے. کس نے؟ باپ نے بھیجا ہے. اور کس کے لیے بھیجا ہے؟ پوری دنیا کے لیے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باپ کے اندر سب کے لیے محبت ہے اور سب کے لیے احساس ہے اور خیال ہے. کسی قوم کے لیے نہیں، کسی قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ ساری، کس کے لیے؟ ساری دنیا کے لیے. اوکے. باپ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے، بے، الف اور بے. 3 لفظوں کا مجموعہ ہے اور 3 کا لفظ جو ہے وہ خدائے ثالوث کو پیش کرتا ہے، جس کے اندر خداؤں کی کثرت پائی جاتی ہے. باپ، بیٹا اور روح القدس. آمین. اور بائبل مقدس کے اندر ہمیں کریشن کی کتاب، پیدائش کی کتاب کے اندر یہ تینوں کا زبردست کام کرنا اور پوری دنیا کو بنانا ہمیں نظر آتا ہے. کیا بات ہے، زبردست، جس سے ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق کہ باپ کی شفقت اور اس کی محبت یہاں پر ہمیں جھلکتی نظر آتی ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، اے ہمارے باپ. اے، یہ اجتماعی دعا ہے. ٹھیک ہے. کیوں ہم کہتے ہیں ہمارے باپ؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے اے میرے باپ؟ بات یہاں پہ سوچنے والی ہے. یہاں پر اس نے یہ بتایا کہ اے ہمارے باپ. اوکے، یہ ایک بڑا ریولیشن ہے. یہ نہیں کوئی بھی کہتا ہے کہ اے میرے باپ، بلکہ وہ یہی کہتا ہے اے ہمارے باپ. ہمارا جو لفظ ہے نا وہ ہے جمع کا لفظ ہے یہاں پر زیادہ، لیکن کیا ایک رہا ہے، اکیلا کہہ رہا ہے. جب میں کہہ رہا ہوں اے ہمارے باپ، میں تو اکیلا ہوں. پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں اے ہمارے باپ؟ پھر مجھے کہنا چاہیے اے میرے باپ. بھائی میں اکیلا ہوں، لیکن اب سنیے گا ذرا. ایک انسان کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی: روح،
روح بھی کہہ رہی ہے تو میرا باپ ہے، جان بھی کہہ رہی ہے تو میرا باپ ہے، بدن بھی کہہ رہا تو میرا باپ ہے، کہ تو چاروں طرف سے سر سے لے کے پاؤں کے تلوے تک اگر میں کوئی میری حفاظت کر سکتا ہے، اگر کوئی میری پروٹیکشن کر سکتا ہے، اگر کوئی ایسی ہستی ہے جس پر میں فخر کرتا ہوں تو وہ صرف اور صرف میرا آسمانی باپ ہے۔ وہ میرا آسمانی باپ ہے جو میرے خاندان کی حفاظت کرتا ہے انجام سے۔ تھینک یو کہ ہم اس کے اندر اس کو پکارتے ہیں، اور کیوں پکارتے ہیں کہ یہ ہمارا ریلیشن ہے، ہمارا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ ہی ایسا ہے کیونکہ اس رشتے کے اندر ناراضگی بھی آتی ہے، اس رشتے کے اندر ناپسندیدگی بھی آتی ہے۔ اس کے اندر کیا آتی ہے؟ ناراضگی بھی آتی ہے اور ناپسندیدگی بھی آتی ہے۔ اس بات کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم صرف یہی اگر ہم کرتے ہیں نا کہ خدا ہماری سوچ کو پسند کرے، ہماری باتوں کو پسند کرے، تو پھر سمجھ لیں وہ بیٹا، وہ بیٹی، وہ بیٹا اور وہ بیٹی وہ خود غرض ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے باپ کی، آسمانی باپ کی مرضی پر چلنا ہی نہیں چاہتے، اور نہ وہ اپنے باپ کی مرضی کو جاننا پسند کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی مرضی، اپنے احساسات، اپنے تجربات اور اپنے ایموشنز اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں۔ اوکے؟ کیوں؟ آدم اور حوا سے نافرمانی ہوئی تھی۔ یہ بڑی خاص ایک بات ہے، اس لیے کہ ان کے اندر اپنے ایموشنلز جو وہ کام کرنے لگ گئے تھے، ان کے اندر اپنے احساسات کام کرنے لگ گئے تھے، اور اپنی ساری وہ باتیں ان کے اندر کام کرنے لگ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہوا گیا ہے کہ ان سے شیطان نے گناہ کروایا ہے اور خدا کے حضور سے باہر نکال دیا ہے۔ لیکن اس سارے معاملے سے خدا خوش نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ ان ساری باتوں سے خدا خوش نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر اگر وہ خوش ہے تو وہ تاریکی کی قوتیں خوش ہیں، وہ ناپاک تاثیریں خوش ہیں، وہ شیطان خوش ہے جس کی یہ رویا بن چکی تھی، وہ خوش ہے۔ خدا خوش نہیں ہے، خدا خفا ہے، خدا ناراض ہے۔ اسی لیے ایماندار کو پرانے عہد نامے کے اندر کسی نے بھی خدا کو باپ نہیں کہا، بلکہ پرانے عہد نامے والے جو لوگ تھے نا، وہ انہوں نے جب یسوع کو باپ کہتے سنا تو وہ پریشان ہو گئے، اور وہ اس پر الزام لگانے لگے کہ تو اسے باپ کیوں کہتا ہے۔ اور وہی آج ہمیں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سے مذاہب کا، بہت سے ایسے مخالفتوں کا لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ تم اسے بیٹا کیوں کہتے ہو، تم اسے باپ کیوں کہتے ہو۔ وہ بھائی باپ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا ہے، اور اس کے بیٹے پر اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے قربان ہوا ہے، وہ ہمارے لیے اس نے موت، خالی وہ لعنت کی موت اس نے برداشت کی ہے۔ لیکن جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ کیا ہے؟ وہ لعنتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک ریلیشن کو جوڑنے کے لیے، ایک ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے، ایک ریلیشن کے اندر دوبارہ لے کر آنے کے لیے یقین کرے صدیاں بیت گئی ہیں، صدیاں خدا نے انتظار کیا ہے کہ انسان کے ساتھ پھر میں ریلیشن بحال کرنا چاہتا ہوں، پھر
میں ریلیشن میں انسان کو لے کر آنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ جلال سے نکل گیا ہے، زندگی سے خارج ہو گیا ہے، موت نے اس کے خاندانوں میں ڈیرا لگا لیا ہے، بدروحوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر دیا ہے، اور تاریکی کی کتوں نے اس کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا ہے، جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بیٹا ہے نا، آپ ہی کا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، آپ کا ہے، آپ کا ہے، اسے کچھ ہو جائے نا، خدا نہ کرے کچھ ہو، کوئی بھی ہو جائے پرابلم، یقین کریں باپ کو پوری رات نیند نہیں آتی، نہ ماں سو سکتی ہے نہ باپ سو سکتا ہے، پریشان، اچھی خیالات، اچھی اب امیجن کریں ذرا، وہ آسمان پر کتنا پریشان ہے، وہ اٹھتا ہے، فرشتوں کے سامنے جب جاتا ہے، فرشتے اٹھ کے اس کے تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن فرشتے اس کی پریشانی کو سمجھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ کیوں پریشان ہے، یہ دنیا کے لیے پریشان ہے، کیونکہ دنیا آدم سے پیدا ہوئی ہے، اور آدم وہ ہے جس کے بدن کے اوپر اس کے ہاتھوں کے نشان ہیں، جس کے منہ کو اس نے پکڑ کر، آپ کبھی سمجھتے ہیں کہ اس کے نتنوں میں دم اس نے کیسے پھونکا، اس نے کہا نہیں ہے یہ کہ یہ زندہ ہو جائے، نہیں، سب کچھ اس نے کہا ہے، سب کچھ اس کے منہ سے نکلا ہے، اور پانی زمین میں سے نکلے، آسمان بن کے، سب کچھ بن کے، پہاڑ نکل آئے، درخت نکل آئے، جاندار، پرند جھرند، سب کچھ بن کے، لیکن آدم کے لیے اس نے اس کو بنا کر گھٹنے ٹیکے ہیں، اور اس کے منہ پر رکھ کر اس نے اس کے اندر دم پھونکا ہے، اور وہ جی اٹھا ہے۔ یہ ہے خدا کا بنایا ہوا آدم، یہ ہے اس کا عشق، اور یہ ہے اس کی محبت۔ کیوں وہ محبت کرتا ہے ہم سے؟ تو ہمیں بڑی گواہیاں ایک باغ عدن کے اندر ملتی ہے، اور ایک گواہی ہمیں باغ گتسمنی کے اندر ملتی ہے۔ ہاللیلویا! باغ عدن کے اندر بھی وہ اس کو بنانے کے عمل میں سے گزر رہا ہے، اور باغ گتسمنی کے اندر بھی وہ اس کو پھر سے باپ کے پاس لانے کے عمل میں سے گزر رہا ہے۔ اور آگے اپنے شاگردوں کو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے، تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ، سارے ذرا ہوش نہ، ذرا چھان چھوڑ کے ذرا بابو اپنے آپ، ٹھیک ہے نا؟ کیسے؟ تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے۔ اور شاگردوں سے آگے اور لکھا ہے ان پر نیند کا گہرا غلبہ، گہرا غلبہ، ڈگدے پھرتے سن، انہی کو نیندر آ گئی جسے انہوں نے اٹھے۔ نیند کا غلبہ کیوں ہے؟ کیا ہوا تھا؟ کس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کہ وہ باپ کے ساتھ اس کی گفتگو کو دیکھ نہ سکے، اور وہ باپ کے ساتھ اس کے ریلیشن کو سمجھ نہ سکے۔ اس کی وجہ سے شیطان نے ان پر ایسا غلبہ بھیجا ہے کہ وہ نیند سے نڈھال ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے اندر خوف اور بہت کچھ ان کے اندر پایا جا رہا تھا۔ اوکے، آج فادر ڈے کے موقع پر ایک باپ کی عظیم بات ہونے کا ثبوت دینا، میں سمجھتا ہوں ایمانداروں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اوکے، ازدواج والے جو ازدواج کے رشتے میں ہیں، اس کو آج انڈرسٹینڈ کیجئے گا، اس کو سمجھئے گا۔ وہ بات جو ایک ہم دنیاوی لحاظ سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اوکے، تعلیم دلاتے ہیں، ان کو ہر برے کام سے روکتے ہیں، یہاں تک ان کو گھروں سے باہر جانے میں پابندی لگا دیتے ہیں، اور اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اوکے۔
ایک یہ باپ ہے، یہ ایک باپ کی صورت ہے، اور پھر وہ اس تربیت پر ناز کرتا ہے باپ، اور اس پر فخر کرتا ہے، اور کرنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اس نے بڑا حکمت کے ساتھ کام لیا ہے۔ اوکے، آئے ایک اور باپ کو ذرا دیکھتے ہیں، یہ کیسے تربیت کر رہا ہے۔ ایوب کی کتاب، یہ ایک اور باپ ہے، ایوب کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے، تو ایوب انہیں بلوا کر، انہیں کیا کرتا؟ انہیں بلوا کر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اتنا رچ مین ہے، اور اتنا یہ امیر ہے، اور اتنا ویل سیٹ ہے، کس نے ان کے اپنے اپنے گھر ہیں، اور یہ ان کے گھروں میں سے ان کو بلواتا ہے۔ اوکے، آگے لکھا ہے، بلوا کر پاک کرتا، اور صبح کو سویرے اٹھ کے ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا۔ کون سی قربانیاں؟ سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا۔ ایوب کہتا تھا، آگے بولتا کیا ہے؟ آگے کہتا کیا ہے؟ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ یہ ان ساری باتوں کے ساتھ جو دوسرا کام کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ خدا کے حضور میں اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے شکر گزاریاں اور سوختنیاں قربانیاں اور ان کے لیے خرچ کرتا ہے، اور ان کے لیے کچھ لگاتا ہے اپنے پاس سے کہ میں اپنے بچوں کے لیے خدا کے حضور میں یہ دعا کروں۔ یہ وہ بات ہے جو دعا کرنے والا ہے، اور اپنے بچوں کو جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی پروٹیکشن دینے والا۔ ایسے باپ جڑے صرف ایک گل سمجھ دینے کہ میری ایمانداری ہے کہ بچیاں کو حلال دا کھوا لواں۔ اب میں آگے دوسری بات تو نہیں بولنا چاہتا، بری بات ہے، اچھا نہیں لگتا، میں مذہبے پہ کھڑا ہوں، یسوع کا خادم، اور کمزور بات کبھی بھی نہیں منہ سے نکلے۔ اچھا حلال دا کھوا لئیے تے با اے ساڑی عبادت ہے تے اے ساڑی محنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنے ذہن سے ایسے لوگ بات کو نکال دیں۔ آپ محنت کر رہے ہیں اور آپ کی محنت پر آپ کا خدا برکت دے رہا ہے، لیکن آپ نے اپنے بچوں کے لیے، میں کہتا ہوں یقین کیجئے اگر آپ کو فضل دے خدا تو روزہ بھی ہم رکھے ان کے لیے، روزے میں بھی ٹھہر کہ خداوند ہمارے بچے تیرے ہیں، اور کوئی تاریکی کی قوت، کوئی ناپاک نصیب، بیٹی ہے بیٹی کے لیے دعا کرنے والا باپ ہو، ماں دعا کرنے والی ہو، بیٹے ہیں بیٹوں کے لیے دعا کرنے والے ہو، ان دونوں کے لیے آپ کے منہ سے خیر و عافیت کی دعائیں نکلتی رہے، ان کی پروٹیکشن کے لیے آپ کا منہ خدا کے حضور میں کھلا رہے۔ جب آپ کا منہ کھلے گا پھر اس کا آسمان کھلے گا۔ آمین۔ پھر برکتیں، نعمتیں، اور دوسری بات جتنی تاریکی کی قوتیں پر تول رہی ہیں آپ کے بچوں کے اوپر منڈلانے اور ان پر اٹیک کرنے کے لیے، آپ کی دعائیں ان کو روک دیں گی، آپ کی دعائیں ان کو پیچھے کر دیں گی، آپ کی دعائیں ان کے سارے منصوبوں کو ناکام کر دے گی، کیونکہ باپ کی دعا، باپ کی سوختنی قربانیاں، باپ کا خدا کے حضور میں دیا ہوا اس کے بچوں پر سے آفتوں کو پیچھے کر دیتا ہے۔ آمین۔
دعا کرنے والے. میں سمجھتا ہوں ایک باپ کی جتنی خدمت ہے نا دنیا میں اور بائبل مقدس کے مطابق عظیم خدمت ہے، بابرکت خدمت ہے. ہاللیلویا. اب خدا کیا کر رہا ہے؟ آدم کے بعد خدا چپ کر کے نہیں بیٹھ گیا، بلکہ وہ گاہے بگاہے دنیا پر ظاہر ہوتا جا رہا ہے اور اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے. آمین. مجھے مصرف کی بات یاد آتی ہے، اور سب سے بڑی بات جو مجھے یاد آتی ہے نا مصرف کی، جو مجھے اچھا جو لگتا ہے، دیکھیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل اور اس کا 15واں باب اور اس کی 17ویں آیت. پھر اس نے ہوش میں آ کر، کس میں آ کر؟ سارے بولے ذرا، بڑی پاورفل بات ہے یہ. پھر اس نے ہوش میں آ کر، پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا. واہ کیا بات ہے. اب آگے سنیں. میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو، میرے باپ کے افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. کنڈیشن کیا ہے اس کی؟ بھوک کے باعث مر رہا ہے. اور باپ کے گھر میں کیا ہے؟ روٹی. اور کہاں پہ یہ ایسی جگہ پر چلا گیا ہے جس کا فیصلہ اس نے اکیلے نہیں کیا. اوکے، یہ انفرادی اس کا ڈیسیجن ہے، اکیلے کا. یہ اکیلے کا فیصلہ ہے. اور اکیلے کا فیصلہ کیا ہے؟ کسی سے مشورہ نہیں، بس اپنیاں بسوں نے گلاں دسیاں نے. اور باپ نے کیا ہے؟ اے میرا بنتا ہے، اے میری جائیداد ہے، اے تیرے کول ہے، تے منو جڑا میرا بنتا منو دے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اکیلے کی ساری وہ ہے. اس نے کہا سب کچھ تیرا ہی ہے. اوکے، میں اس کو شارٹ کروں گا. اس کے اندر ایک گہری بات میرے اندر خدا نے رکھی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ لے کر سب کچھ چلا گیا. پھر آگے کیا ہوا؟ اس ملک کے اندر کیسے اس نے اپنے دل کی خواہش کو پورا کیا. یہ اپنے دل کی خواہش کو پورا کیا. اور ہر ایک چیز اس کے جو کچھ بھی تھی یاشی جڑا سمجھتا سی یاشی، انہیں سارا کچھ کیتا، سب کچھ منیا کیتا کرایا. پھر اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا. ختم. اوکے. اور ایسے حالات ہو گئے کہ اس نے ایک جاب ڈھونڈی. اور جاب کیا تھی؟ سوراں نو چرانا. تو جو وہ کھائیں گے وہی تو نے کھانا ہے. جہاں پر وہ رہیں گے وہاں پر تو نے رہنا ہے. بڑا مشکل، بڑی ٹف جاب سی. کیونکہ پیو دے کار بڑا یشی، بڑا با برکت اور بڑا ٹھاٹ باٹ سے رہنے والا، ویل ڈریس، سب کچھ اچھا، سب کچھ بہترین. اب یہ ساری باتیں یہ کیسے کر رہا ہے؟ یہ اس اپنے اندھے پن کے اندر کر رہا ہے. اس پریشر جو اس کے اوپر پریشر نہیں، سوری یہاں پر کچھ اور لفظ ہے جس میں اس کے ذہن کے اندر ہے کہ پتہ نہیں میں کی چیز ہوں، کہ میں کیا ہستی ہوں. پیسے کی خماری اور سارا یہ کچھ یہ اس کے اندر اس نے یہ سارا کام کیا ہے. لیکن جب ساری برکتیں اور سارا پیسہ سب کچھ چلا گیا، اب جس حالات میں سے وہ گزرا ہے نا، اب یہ حالات کی چکی میں سے پستا ہوا آگے نکل ہے. اور جب یہ اس میں سے نکلا ہے تو پھر لکھا ہے اس کو ہوش آیا. اس سے ثابت ہوتا ہے پہلے کی اس کی زندگی بے ہوشی کی زندگی تھی. پہلے کی
زندگی اس کی لاپرواہی کی زندگی تھی. اس کی زندگی لاپرواہی کی زندگی ہے جس کے اندر اس نے بہت اپنا لاس کیا، بہت نقصان کیا. ادھر باپ پتہ کیا کرتا ہے؟ جیسے آسمان پر خدا سکون میں نہیں ہے نا، ایسے گھر کے اندر باپ کو بھی سکون نہیں ہے. رات اسے نیند نہیں آتی، آہٹ ہوتی ہے نا تو وہ جلدی سے اس کے کمرے کی طرف بھاگ جاتا ہے اور زور زور سے ناک کرتا اور کہتا ہے مشرف باپ کو نہیں گیا، وہ اندر ہی ہے. پھر آ کر بڑا بیٹا یا کوئی نوکر چاکر آ کے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں بڑے ہو بزرگوں نہیں، وہ نہیں ہے، وہ چلا گیا. کہتا اچھا مجھے ایسے لگا جیسے آ گیا، واپس آ گیا، مجھے ایسے لگا. پھر کمرے میں چلا جاتا ہے. پھر کچھ دن ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ یہی آہٹ اور یہی معاملات چل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پردیس کے اندر اس کا بیٹا تکلیف کے اندر ہے. یہ ریلیشن ایسا ہے، یہ رشتہ ایسا ہے. اسے سمجھ لگنے لگ گئی ہے کہ میرا بیٹا پریشان ہے، بری حالت کے اندر ہے. راتوں کو اٹھ کے اس کی بحالی کی وجہ کیا تھی؟ سن لیجیے. اس کی بحالی کی وجہ ہے کہ اس کے آنسو ہیں. وہ گھٹنے ٹیک کے یہی دعا کرتا ہے اس سے پہلے کہ میری آنکھیں بند ہو، میں اپنے بیٹے کو بحال ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا اسی راستے سے چلتا 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 میرے گھر کے اندر واپس آئے اور میری ہر برکت اور ہر نعمت سے لطف اندوز ہو. میں بوڑھا ہوں، میرا سر سفید ہے اور میں ایسے دنیا سے نہیں جانا چاہتا. میں اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں لینا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو سکون آ جائے اور یہ میرا سر اور یہ میری جان راحت پائے. یہ ہے ڈیزائر ایک باپ کی، یہ ہے باپ کی خواہش جو اپنے بچوں کے لیے وہ رکھتا ہے. اسی طرح سے خدا باپ آسمانوں کے اوپر اس وقت تک وہ بے چین ہے جب تک آدم کا فدیہ نہ دیا جائے، جب تک آدم واپس نہ میرے قدموں میں آئے. اور میرا بیٹا ہی ہے جو جا کر تاریکی کی قوتوں کو کچلے گا اور قبرستانوں سے مردوں کو نکالے گا اور دنیا کو بحال کرے گا. اور بیٹے کی آواز سنے، ہاں میں کروں گا، چاہے مجھے کوڑے کھانے پڑے، چاہے مجھے ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھکوانے پڑے، چاہے مجھے قبر میں ہی اترنا کیوں نہ پڑے، میں تیسرے دن زندہ ہو کر پوری دنیا کو بحال کروں گا. یہ ایک باپ کی خواہش ہے. ہاللیلویا. جتنی بھی یہاں پہ مائیں ہیں، باپ ہیں، اپنی خدمت کو ہلکا مت سمجھیں. آپ کی خدمت پاورفل خدمت ہے. ہاللیلویا. زبردست خدمت ہے. میں ایک بات پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا کسی سے، ہمارے مذہب کا بندہ نہیں ہے لیکن اس نے بات بڑی اچھی کی. اس نے کہا وہ خاتون اچھی ماں نہیں بن سکتی، اچھی ماں نہیں بن سکتی جو اچھی بیوی نہیں ہے. یہی مرد کے لیے کہ وہ آدمی مرد اچھا باپ نہیں بن سکتا جو اچھا شوہر نہیں ہے. اوکے. پھر ایک اور بات آپ کو بتاؤں. بچوں کے لیے
باپ سے زیادہ امیر کوئی بھی نہیں ہوتا. بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے باپ سے امیر دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہوتی. باپ کیسے لے کر آتا ہے، وہ کیسے کماتا ہے، کیسے وہ لے کر آتا ہے، کیسے آپ کی خواہشیں پوری کرتا ہے، یقین کریے آسمانی باپ جانتا ہے، اور یہ دنیا میں جو آپ کو خدا نے ایک باپ دیا یہ وہ جانتا ہے. ایک آخری بات کے ساتھ میں سے کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے ایک باپ اور بیٹی کو دیکھا. اس کی بیٹی اسکول میں پڑھتی ہے اور وہ اپنے باپ سے ایک اچھی دکان سے برگر کا کھانے کی خواہش کر رہی ہے کہ میں نے وہاں سے برگر کھانا ہے. باپ مزدور ہے، سائیکل پہ سفر کرتا ہے اور اسے پتہ ہے دکان مہنگی ہے اور وہاں پر ایکسپینسیو ہے. یقین کرو جڑا مزدور بنتا ہے نا تو واسطے 200-250 روپے بھی کٹنا بڑا اوکھا کام ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پتہ نہیں وہ کب سے پیسے جمع کر رہا ہے اور ایک دن آیا اس نے اپنی بیٹی کو اسکول یونیفارم دے، اسکول سے لیا، اس کو سائیکل پر بٹھایا ہے، اس کو گھر کے بجائے اس دکان کی طرف چل پڑا. وہ پوچھ رہی ہے ابو آج گھر نہیں جانا؟ کہنا نہیں، آج کسی اور جگہ جانا ہے. وہ بڑی پریشان ہے کہ آج کیا بات ہے. اس طرف لے گیا، اسے لے گیا اور جب اس دکان کے آگے کھڑی ہوئی ہے تو اس کا وہ حیرت زدہ ہو گئی ہے، یہ کیا کدھر آ گیا؟ کیونکہ یہ ایسی جگہ جو اس کی فیورٹ ہے، اس کی فیورٹ جگہ ہے. اوکے، کیسے اس کا خواہش پیدا ہوئی ہے؟ اس کی فرینڈز نے بتایا کہ وہاں کی اس شاپ کا برگر کمال ہے، اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی ہے. اوکے، اس نے سائیکل کھڑی کی ہے، سٹینڈ پہ لگایا ہے، اس نے اپنا ایسا رومال جڑا ہوتا ہے مزدوراں کا اس نے لیا ہے، اس نے اپنا پسینہ صاف کیا ہے اور اندر چلا گیا. ٹیبل پہ بیٹھ کے اس نے آرڈر کیا، ایک برگر دے دے. وہ پوچھتی ہے آپ نے نہیں کھانا؟ کہتا نہیں میں نے نہیں کھانا، آپ کھا. اچھا، آ گیا وہ، اس نے پہلا لیا ہے بائٹ، اس نے اپنے باپ کی طرف کیا آپ بھی لے لیں. یقین کرے وہ آتا میں رجیا دا ماں. کہتا میں بھی نہیں کھانا. یہ باپ کی میں سمجھتا ہوں کوالٹی ہے اور عظمت. وہ پھر کھاتی ہے، پھر بیچ میں باپ کو آفر کرتی ہے آپ ہی لیں. کہتا نہیں بیٹا میں نے آپ کو کہا ہے میں فل ہوں، مجھے پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے. یقین کر میں جیسے جیسے کھا رہی ہے اس کا باپ اس پر خوش ہو رہا ہے کہ آج میری بیٹی کے دل کی خواہش پوری ہو رہی ہے. اور وہ بیٹیاں، وہ بیٹے کبھی بھی نہ اپنی ماں کو رلانے والے ہوں، نہ اپنے باپ کی عزت کو اچھالنے والے ہوں، بلکہ ساری دنیا کی خواہشوں کو قربان کر کے اپنے باپ کا فخر اور اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرنے والے ٹھہرے. اس لیے یہاں پر میں بڑا سوچ رہا تھا کیا میں اس کے لیے کروں، کیا کروں. میں لکھا ہے اے ہمارے تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام بچوں آپ اس کے باپ سے امیر دنیا میں کوئی ہستی نہیں، اور ہم سب کے باپ آسمانی باپ سے امیر کوئی دنیا میں دیوتا نہیں ہے. ہیلیلویا، جو ہماری ساری ڈیزائر، ساری خواہشیں پوری کرتا ہے.
اور وہ خواہش، وہ رویا جو مصرف کا بوڑھا باپ، پتہ نہیں اب تو رو رو کے بیچارے کی آنکھیں بھی دھندلا گئی ہوں گی، آنکھیں کا پانی وہ جتنے بہتی ہیں نا تو یہ ان کا پھر وہ نظر پہ افیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ ایک مرضی اس نے اپنی پوری کی ہے، اب اس کی مرضی کو کیسے چینج کر سکتا ہے؟ کیسے چینج کر سکتا ہے؟ اسے پتہ نہیں ہے کدھر چلا گیا۔ ہون تو جو انٹرنیٹ ہے نا، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، سارا کا نمبر آن کرے، آپ کسی سیکورٹی ادارے سے کسی سے بھی مدد لے سکتے ہیں، آپ کو لوکیشن بتا دے گا فلانی جگہ دیتے کھجل اٹھیا تھا، جا کے دے پھڑ لائے گا۔ لیکن وہ اس ٹائم میں ایسا ہے ہی نہیں ہے، وہ کس سے پوچھے، کس سے کہے کہ کدھر ہے؟ اس نے کہا ایک ہے میرے پاس جو میرے باپ کا بھی باپ، اور باپ کے جو منٹس ہیں نا فروز الواد والے جو بتاتے ہیں، وہ سارے منٹس کے بعد جو ایک آخری منٹ جو مجھے پسند آیا ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے بزرگ۔ باپ کے لیے کیا لفظ ہوا ہے، استعمال ہوا ہے؟ بزرگ، بزرگ، اوکے، بزرگ۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کے حضور میں چلانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر سے نکل کر اس راستے پر بھاگ جاتا اور رات کو کہ اسی راستے سے جاتا، اسی سے واپس آئے گا۔ دعائیں کر رہا ہے، فریادیں کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، میرے خدا یہ تو کر سکتا ہے، اس سے پہلے کہ میری آنکھیں بند ہوں میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملے ایسے نہیں یہ سارے چل رہے ہیں، اور یہ کیسے ان کا حل نکلے گا؟ حل مشکلات ایک ہی ہے جس کے حضور میں گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ بچوں، جوانوں، چرچ کے اندر ایک پاسٹر بزرگ ہے اور وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کبھی بھی کوئی ایسا کام مت کرے، کوئی ایسی ہلکی بات مت کرے جس سے آپ کے روحانی باپ کو تکلیف پہنچے، بلکہ بولنے میں حکمت، دانائی اور معرفت سے خدا سے حکمت مانگتے رہیں کہ خداوند میں اپنے روحانی باپ کے لیے برکت کا باعث ٹھہروں، تکلیف کا باعث میں کبھی بھی نہ ٹھہروں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایماندار، خواہ وہ بیٹی ہے، بیٹا ہے، بڑی عمر والا، بزرگ ہے، جوان ہے، خدمت والا ہے، اس کی گفتگو کبھی کمزور گفتگو نہ ہو، پازیٹو سوچنے والا، تحمل کے ساتھ سوچ کے بات کرنے والا ہو، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے تیری باتیں مختصر ہوں۔ آمین۔ لیکن کیا بات اس کی دعاؤں کا، عرش ہلا دیا اس کے باپ نے، اس نے ایسی دعائیں کی، اس نے کہا ہاں مجھے اس ملک کو ہی کیوں نہ سزا دینی پڑے، کالی کیوں نہ بھیجنا پڑے، میں تیرے بیٹے کے ایسے حالات پیدا کر دوں گا کہ وہ واپس تیرے قدموں میں آئے گا، اور تیری دعا جو تو نے کی ہے میں نے آسمان پر سن لی ہے۔ آمین۔ دور سے اس نے آتا دیکھا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اس کا فیصلہ سب سے پاورفل فیصلہ ہے۔ انہیں نہیں کہا میں اپنے مامے وال جانا میں اپنے چاچے وال جانا ماں تو انہوں کہنا میری صلح کرا تاکہ سارے کو پتہ لگ جائے کہ کی کرتوت کر کے گھروں نکلے آ میں فلانے نو آنا ماں میری صلح کرا دے، میری انج کر دے، انج کر دے۔ اس نے کہا میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اس سے کہوں گا بیٹا نہیں مجھے نوکر ہی بنا لے، کیونکہ میرا باپ مجھے معاف کرنے میں سیکنڈ نہیں لگائے گا، وہ سیکنڈ نہیں لگائے گا بلکہ مجھ پر اپنے شفقت والا ہاتھ بڑھا دیا۔ ہاللیلویا۔ پھر بحالی دی، پھر اس کی کٹنگ خلیہ جڑا ہوگا بدلے بگڑیا گا سی پھر اس کا خلیہ درست کیا گیا، کپڑے، جوتی، انگوٹھی پورے اسی انداز کے ساتھ
سیلیبریشن. ہاللیلویا. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. ہاللیلویا. پریز گاڈ. آمین. زوردار تالیاں بجائیں. آئیں اپنے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا کرتے ہیں.